الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے میرے ابراہیم لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میرا آواز دنیا کے سارے انسانوں تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا۔ اب اس آواز پر جس بندے نے بھی لبیک کہا ہے، جس روح نے بھی، اللہ رب اس بندے کو اتنی مرتبہ اپنے گھر بلانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور انسان خود نہیں آتا بلکہ اللہ رب اس کو لے کے آتا ہے۔ اور ہمارے حضرت فرماتے کہ حج کا تعلق مال سے نہیں بلکہ اعمال سے ہے۔ دنیا کے اندر ہم سے زیادہ اچھے شکل و صورت والے، زیادہ مال والے ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے خوش قسمت بندوں کو یہاں پہ بلاتے ہیں، اور جس کو بھی بلایا جاتا ہے اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ اس کو تکایا جائے، بلکہ رب کریم پروردگار اس کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ دنیا کا بھی یہ دستور ہے، جو کسی بندے کو اپنے گھر بلا لیتا ہے تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو بلا لیتا ہے، اور پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو اور بھائیو، ہمیں اس آنے کی قدر ہو اور اس کی ہم قدر کر لے، کوشش کر لے، ہمت کر لے، اور اعمال کے اندر اس وقت کو جو ہم لگا لیں۔ مستورات آپ کرسی لے کے آؤ۔ میرے دوستو، جب اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا تو اس وقت یہ سارا پانی ہی پانی تھا۔ پانی کے اوپر ایک بلبلہ نمودار ہوا، اور اس سے اللہ رب العزت نے اس کو بڑھاتا گیا حتیٰ کہ وہ پٹ گیا، اور جہاں پہ وہ بلبلہ نمودار ہوا تھا اسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ بنا دیا۔ یہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے پہلا گھر تھا۔ اب ہم اس گھر کی طواف کیوں کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی اصل میں اللہ رب العزت کی ذات کی تجلیات اللہ رب العزت کے عرش سے برس رہی ہوتی ہے، اور بالکل عین خانہ کعبہ جو کوٹی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت کی تجلیات برس رہی ہے۔ ہم اس کوٹی کے طواف نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کی ان تجلیات کا طواف کرتے ہیں۔ اور بالکل اس کے سیدھ میں اوپر اگر انسان چلا جائے تو بیت المعمور ہے، فرشتوں کا خانہ کعبہ، فرشتے اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ اور اس نیچے سیدھے میں چلے جائے تو نیچے تحت الثری تک یہ انوارات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اکثر اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ اس پتھروں کے بنے ہوئے گھر کے آپ لوگ عبادت قریبی تو شرک ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اس پتھر والے گھر کی طرف رخ اس لیے کرتے کہ یہاں پہ اللہ رب کی تجلیات برس رہے ہوتی ہیں۔ اب ہم خلا کے اندر بھی چلے جائیں یا پانی کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ تو یہ کوٹی تو نہیں موجود نہیں ہوتی۔ ہم نے رخ کہاں پہ کرنا ہے؟ اللہ رب کی تجلیات کی طرف۔ اور میرے دوستو، جس کسی کے ساتھ بھی محبت ہو ان کی نشانیوں سے انسان سکون پاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو انسان دنیا کے اندر ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے نشانی کے طور پر یہ خانہ کعبہ عطا فرمایا ہے۔ اور میرے دوستو، جب ہم طواف کرتے ہیں، طواف کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنا نہیں ہوتا۔ اور یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس خانہ کعبہ کے اندر اتنا کشش ڈالا ہوا ہے کہ پھر تو انسان خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے اس کو یعنی اس کا پتہ نہیں کیا حشر کر لیتے ہوتے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے طواف کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ میرے بندے بس تجلیات کا طواف کر لیں۔ اور ہم جب طواف کرتے ہیں تو طواف یہ اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں۔ ہمارا دل
خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ دیکھو میرے بندو، میرے دل کو ہمیشہ میرے تجلیات کی طرف رکھو، تاکہ آپ کا دل میرے تجلیات سے بھر جائے اور میری محبت سے بھر جائے۔ اب خانہ کعبہ کے اوپر یہ طواف کیوں ڈالا گیا ہے؟ یہ دیکھو اس کے اندر دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت ہمیشہ حسن کو پردے کے اندر رکھنا پسند فرما دیتے ہیں، اور دوسرا وجہ یہ کہ بندے کو اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کے طور پر، ایک علامت کے طور پر ایک چیز مل جائے۔ اس وجہ سے بندہ جب خانہ کعبہ کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ لوں اور خوب اپنے دل کے دکڑے اپنے اللہ کو سناؤں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور واقعی جب انسان آ جاتا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ لیتا ہے، اس کے دل کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے آؤٹ میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر تلاوت فرما رہے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے، پیچھے کھڑے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ صورت پڑھ رہے تھے جس کے اندر کتابیہ، حسابیہ، اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام، یہ تو شاعر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتارا، وما هو بقول شاعر، یہ تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا یہ تو جادوگر ہے، کہ میرے دل کی بات اس تک کیسے پہنچا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے پھر باہر آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم کی طرف آئے اور ملتزم پہ خوب روئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے جدا ہو گئے تو محبوب کے چہرے پر آنسو ہی آنسو تھے، تو پیچھے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ فرمایا اے عمر، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حرم کے اندر سب سے مبارک جگہ جہاں پہ دعائیں منوعاً قبول ہوتی وہ ملتزم ہے۔ ویسے تو یہاں کا ہر ایک ذرہ ذرہ برکت والا ہے، قبولیت دعا کے لیے ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر جو بھی دعا مانگا جائے، جو بھی دعا آپ کی زبان پہ آ جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ملتزم ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں کہ جب وہ ملتزم پہ آتے ایسے ٹوٹ پڑتے جس طرح دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ اور واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب اپنے خوش قسمت بندوں کو یہاں پہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور آپ کی زبان سے وہی دعا کے الفاظ نکلیں گے جس کا اللہ رب نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو میں قبول کروں گا۔ بعض اوقات آپ کہیں گے کہ میں یہ دعا بھی مانگوں گا، یہ دعا بھی مانگوں گا، لیکن آپ کی زبان بالکل ساکت ہو جاتی ہے اور آپ کو بالکل اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو پیچھے دھکا دے دیا اور آپ کو ہٹایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے دوستو، یہ تجربہ ہے، بلکہ جتنی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے انہوں نے اپنے تجربے کو بھی ساتھ نقل فرمایا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں دعا اس جگہ پہ مانگی تھی، اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ اس عاجز کو بھی اللہ رب العزت نے بہت مرتبہ یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یقینی بات ہے جو بھی دعا مانگی ہے اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر قبول شدہ اللہ پاک نے دکھایا ہے۔ ایک مرتبہ انڈیا کے ایک عالم آئے ہوئے تھے، اس کا کوئی کام تھا، تو مجھے اس نے کہا کہ حافظ صاحب میرا یہ کام ہے، کیا ہوگا اس کا؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو میں آپ کو ایک نکتہ سمجھاتا ہوں، آپ چلے جائیے طواف کر لیجئے اور طواف کے دوران ملتزم پہ چلے جائیے اور یہ دعا مانگ لیں۔ عصر کے وقت واپس آیا طواف کر کے، مجھے کہا کہ حافظ صاحب میرا وہ کام پورا ہو گیا۔ اسی دن مانگا، اسی دن اس کا وہ مدعا پورا ہو گیا۔ تو میرے دوستو، ہم ان مقامات کی قدر کر لیں۔ اب طواف کے دوران انسان کیا مانگے؟ تو کثرت سے دعا مانگ لے۔ طواف ایک ایسا عبادت ہے جو کہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتا ماں سوائے حرم کے۔
اور اس کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی زور تیز آواز سے کیا بولتا ہے. میرے دوستو، دعا دل کی آواز ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یقینی بات ہے کہ ابھی میں پیر صاحب کو یہی بات بتا رہا تھا کہ جو دل سے جو بات نکل جاتی ہے نا، جو دعا، یہ دوسرے بندے کو بھی رلا دے دیتا ہے. ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، ایک عورت پیچھے سے اس کی آواز آ رہی تھی، ایسے درد بھرے الفاظ کے اندر دعا مانگ رہی تھی. یقینی بات ہے کہ بس دل رو پڑا، اور مجھے بھی دعا مانگنے کا ایک شوق پیدا ہو گیا کہ یہ عورت اللہ سے کس محبت کے انداز میں مانگ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، تو طواف کے اندر ایک لڑکی اللہ کے محبت کے اشعار سنا رہی تھی. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منع فرمایا کہ آپ نوجوان لڑکی ہے، آپ اس طرح کے انداز میں نہ مانگ لیجئے. تو وہ لڑکی کہنے لگی، اے حسن، آپ کس چیز کا طواف کرتے ہیں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس گھر کا طواف کرتا ہوں. اس لڑکے نے کہا کہ جس کے دل پتھر سے بنے ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کے طواف کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بری ہوتی وہ اللہ کے تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ گزرے ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. وہ اللہ رب العزت کے گھر کی طرف نشاپور سے چلے، ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. ایک قدم اٹھاتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. کیسی محبت کے ساتھ وہ آیا ہوگا. 2.5 سال اس کو پہنچنے میں لگے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب اندر داخل ہو گئے، وہ دل میں بات تھی کہ میں نے بڑے مجاہدے کے ساتھ میں آیا ہوں. وہاں پہ دیکھا کہ اللہ کی ایک نیک بندی رابعہ بصریہ، اللہ رب العزت کی ذات کی تجلیات اس کے اوپر برس رہی تھی. وہ تجلیات جو کہ خانہ کعبہ پہ برس رہی ہے، اس عورت کے اوپر بھی وہ تجلیات متوجہ تھی. تو اس نے پوچھا کہ اماں جان، آپ کی وہ کون سی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا آپ پر اتنا خاص فضل ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو، آپ نے بھی بڑا شور مچایا ہے کہ میں اتنے بڑے مجاہدے کے ساتھ آیا ہوں. آپ جو سر نیاز لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور جو دل نیاز لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. یعنی آپ تو سر نیاز لے کے آئے ہیں، سر کے بل سر لگا کے اللہ کے در پہ آئے ہو، اور میں اپنا دل اللہ رب العزت کے در پہ لگا کے آیا ہوں. تو یقینی بات ہے جو بندہ جس محبت کے ساتھ آئے گا، اللہ رب کے اس کو کیفیات بھی نصیب فرمائیں گے، اس کی زندگی کو بھی بدل ڈالیں گے. اور جو غفلت کے ساتھ زندگی کو گزارے گا، جیسے خالی آیا تھا خالی چلا جائے گا. اب اکثر اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کچھ بزرگ اس طرح ہوتے کہ جن کو اللہ رب ہر سال حج اور عمرے پہ بلا دیتے ہیں، اس کا کیا نسخہ ہے کہ کیسے یہ مقام مل جائے؟ اب دیکھو، ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر جو پلیئر کرکٹ کا ہو، جو فٹ بال کا ہو، جو اچھا کھیل لیتا ہے، اس کو اگلے ٹورنامنٹ کے لیے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ کوچ اور کپتان کیا کرتا ہے، اس کو پہلے سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ باقی آپ جو بھی کریں، یہ بندہ ہر حال میں مجھے چاہیے. تو واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بندہ عشق و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اگلے سال کے لیے اس کو پہلے سے منتخب فرما دیتے ہیں. تو ہم بھی اس نسخے پہ عمل کر لیں گے. یقینی بات ہے کہ وقت تھا کہ سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کیسے اللہ رب العزت کے گھر چلے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے کے ایک بزرگ گزرے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا، اے عبد المالک، آپ ہمارے گھر کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے حالات کا پتہ ہے کہ اسباب نہیں، میں کیسے آؤں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، عبد المالک چلو میں کسی کو بتاتا ہوں، انتظام ہو جائے گا. اللہ رب نے پھر ایسا انتظام فرمایا، 55 سال زندہ رہے اور ہر سال حج کرتے رہے. ہمارے
پیر دادا تھے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں 50 یا 55 حج کیے تھے۔ ایک سال اسباب نہیں تھے تو نہیں آ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یقینی بات ہے جس سال حج پہ نہیں آئے تو جس خیمے میں بیٹھتے تھے وہاں پہ شیوخ بھی آتے تھے، کیونکہ اللہ رب نے اس کو ایسا چہرہ عطا فرمایا تھا کہ جو بھی دیکھ لیتا عاشق ہو جاتا تھا۔ تو ان شیوخ نے دیکھا کہ وہ حضرت نہیں آئے ہیں، پوچھا کیوں نہیں آئے، اسباب نہیں ہے، وہاں سے ویزا لگوا کے ان کے پیچھے بھیج دیا کہ اس بزرگ کو آپ لوگوں نے بلانا ہے۔ دیکھو جو بندہ اللہ رب العزت کے در پر اپنے آپ کو قبول کروا دیتا ہے، پھر اللہ رب اس کے لیے بہترین انتظام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو سفر ہے نا، یہ فقیری کا سفر ہے، عاجزی کا سفر ہے۔ اللہ اکبر کبیر، انسان چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو، اس نے اس سادہ لباس کے اندر آنا ہوگا، چاہے جو جرنل ہو، چاہے وہ ملک کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے جس نہج کا بندہ ہو، اس کو اس سادہ لباس کے اندر آنا ہوگا اور اپنا سب کچھ اللہ کے در پہ لوٹانا ہوگا۔ عاجزی اللہ رب پسند فرما دیتے ہیں، اور یہ پسند فرماتے کہ میرے بندوں کے دلوں کے اندر عاجزی ہو، میرے در پہ جھک جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت کو یہ بندے کی جو صدا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ بہت پسند ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کو 3 بندوں کی آواز بہت پسند ہے۔ ایک وہ بندہ جو اذان دیتا ہے، دوسرا وہ مجاہد جو اللہ اکبر نیا تکبیر کی آواز بلند کر لیتا ہے، اور تیسرا حج یا معتمر جو کہ لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے تھے کہ ہم تلبیہ اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ ہماری زبان خشک ہو جاتی تھی۔ تو انشاءاللہ جب صبح ہم نکلیں گے بس کثرت کے ساتھ تلبیہ، یہی ہمارا تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، ہمارا سب ذکر یہی ہے۔ اوپر چڑھتے وقت، نیچے اترتے وقت، سواری پہ چڑھتے وقت، سواری سے اترتے وقت، ہر چوٹی کے اوپر چڑھتے وقت، اترتے وقت، یہی تلبیہ ہم نے بار بار پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کے عشق و محبت کا ترانہ ہے۔ جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، ایک شاعر گنگناتا ہے، ایک نغمہ گانے والا گنگناتا ہے اپنے محبوب کی محبت میں، تو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ اتنے زندگی میں تڑپتا رہا، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اللہ آپ کی محبت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، آپ کی خدائی میں بھی کوئی شریک نہیں، آپ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکبر، اور آپ کی بادشاہت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ اللہ کو اپنی حاضری دکھانا ہے، تو اس کو استحضار کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بار بار اس کو پڑھنا ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اب میرے دوستو، حج یہ اللہ رب العزت کا انعام کا عمل ہے۔ دیکھو اللہ رب اپنے بندوں کے 2 پیپر لیتے ہیں۔ حج کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت رمضان سے پہلے ایک پیپر لیتے ہیں، اور وہ امتحان، وہ پیپر مالی امتحان ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے شعبان کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان۔ اس کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو یہ مالی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ ان بندوں کے دلوں کے اندر مال کی محبت ہے یا میری محبت ہے۔ جن کے دلوں میں مال کی محبت ہوتی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی وہ مال کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اگلا امتحان رمضان کے مہینے میں دوسرا امتحان ہوتا ہے، وہ بدنی امتحان ہوتا ہے، پیپر بھی ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کی محبت یا میری محبت ہے، چنانچہ اللہ کے عاشق روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جب بندہ ان 2 پیپروں میں، ان 2 امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، پھر اللہ رب انعام کے طور پر اس کو اپنے گھر بلا دیتے ہیں کہ چلو آؤ میرے بندو، آپ ان دونوں امتحانات میں پاس ہو گئے، اب میرے گھر کا طواف کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے دوستو، انسان دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ
اپنے آپ کو گندگی سے گندا کر لیتا ہے، تو ماں کو اچھا نہیں لگتا کہ میرا بیٹا گندے کپڑوں میں ہو اور گندے بدن کے ساتھ ہو۔ وہ اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے، واش روم لے کے چلتا ہے، اس کو پاک صاف کر لیتا ہے، وہ بچہ روتا بھی ہے لیکن ماں اس کو صاف کر لیتا ہے، نہلاتا ہے، پاک کپڑے پہناتا ہے، خوشبو لگا دیتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کو بھی ترس آتا ہے کہ میرے بندوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے گندا کیا، چلو آؤ اب میں اس کو صفائی کا انتظام کر لیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کا ہر ایک عمل اتنے بڑے بڑے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر یہ انسان شیطان کو کنکری مار لیتا ہے، ایک ایک کنکر کے مارنے سے انسان کا اتنا بڑا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک گناہ اتنا کافی ہے کہ انسان کو جہنم پہ لے کے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب شیطان کو مارنے کا اس عمل کا یہ برکت ہے، پہ عرفے کے دن کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے شیطان کو 2 مرتبہ اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے اور خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بدر کے دن اور ایک عرفے کے دن۔ اس دن یہ اپنے سر پہ مٹی ڈال لیتا ہے کہ میرے سالوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو، عرفے کے دن صرف پہنچنا ہوتا ہے، آپ صرف اس میدان کے اندر پہنچ جائیں، عرفہ، میدان عرفات، اللہ رب العزت کی معرفت کا میدان۔ یہاں پہ اللہ اپنے بندوں کو اپنا پہچان عطا فرما دیتے ہیں کہ آپ لوگ دنیا کے اندر کس لیے جیتے ہیں۔ جو بندے اس میدان کے اندر پہنچ جاتے ہیں دل کے حضوری کے ساتھ، اللہ رب العزت ان کو اپنا ایک ایسا معرفت عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو دنیا کے اندر جینے کا ڈنگ آ جاتا ہے کہ ہم نے کس لیے جینا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کوئی مال کے لیے جیتا ہے، کوئی مٹی کے لیے جیتا ہے، کسی کی صلاحیتیں ہوا کے اوپر لگ رہی ہے، کسی کی صلاحیتیں جانوروں کے اوپر لگ رہی ہے، کسی کی صلاحیتیں پانی کے اوپر لگ رہی ہے۔ اللہ چاہتے کہ میرے بندے میرے لیے جی لے، ان کی محبت، ان کی دل کی توجہ میری طرف ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو، ہم حج کو کیسے کر لیں، حج کو کس انداز کے ساتھ کر لیں۔ ایک مرتبہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید غائب تھے کچھ عرصہ، مہینہ 40 دن بعد جب نظر آنے لگے، پوچھا بیٹا کہاں پہ گئے تھے؟ حضرت میں تو حج کے لیے گئے تھے۔ اب بیٹا آپ ذرا بتاؤ، کارگزاری سناؤ، آپ نے حج کو کیسے کیا؟ جب آپ کپڑوں کو اتار رہے تھے اور احرام باندھ رہے تھے، آیا آپ نے اس وقت زندگی میں گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کیا تھا کہ نہیں؟ گناہوں کے لباس کو اتارنے کا اور تقوی کے لباس کو پہننے کا عزم کیا تھا کہ نہیں؟ حضرت میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ جب آپ لبیک اللہم لبیک کی صدائی جب آپ نے شروع کی تو آپ نے اللہ رب العزت آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی طرف کشش اور محبت محسوس ہوئی تھی کہ نہیں؟ حضوری کی کیفیت محسوس ہوئی تھی کہ نہیں؟ حضرت ایسا تو میں نے محسوس نہیں کیا۔ پھر پوچھا کہ جب آپ حجر اسود کا بوسہ دے رہے تھے تو آپ نے اس وقت اللہ رب العزت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت محسوس کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دینے کی کیفیت محسوس کی تھی کہ نہیں؟ حضرت ایسا تو میں نے محسوس نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ جب آپ ملتزم پہ لپٹے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اس وقت آپ اللہ رب العزت کے ساتھ معانقی کی کیفیت آپ نے محسوس کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ حضرت ایسا تو میں نے محسوس نہیں کیا تھا۔ ہاں بیٹا، جب آپ منی کے اندر شیطان کو مار رہے تھے اس وقت آپ نے دل کے ساتھ شیطان کے ساتھ بغض کی کیفیت اور بغض کا ارادہ کیا تھا کہ نہیں؟ حضرت ایسا تو میں نے نہیں کیا تھا۔ جی ہاں، جب آپ قربانی کر رہے تھے اس وقت اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا عزم کیا تھا کہ نہیں؟ حضرت ایسا تو میں نے نہیں کیا۔ بیٹا آئندہ جب حج کے لیے جائے تو ان کیفیات کے ساتھ چلے جائیں۔ تو یقینی بات ہے اللہ والے بندوں کو پھر سکھاتے کہ ہم نے حج کیسے کرنا ہے۔ یہاں پہ آ کے انسان بس اس کو کھانے پینے اور ادھر ادھر کی چیزوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے، یہ بھی ضرورت ہے انسان کی، لیکن اصل جس کے لیے ہم سفر کر کے آئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس محبت کی کیفیت کے ساتھ حج کو کرنے کا نیت ہو اور ان کیفیات کے ساتھ انسان حج کر لے۔ اب حاجی کا مقام کیا ہے؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو ہم گناہگار ہیں، خطا کار بھی ہے، ہمارے اعمال چاہے جیسے بھی ہو، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا مانگی کہ دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ آپ حاجی کی مغفرت فرما لیں۔ تو دیکھو ہمارے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما دے، اور اللہ حاجی جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ لے اس کی بھی مغفرت کر دے۔ تو میرے دوستو، ہم نے تمام امت کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ دعا خصوصاً مانگ لے، اللہ جتنے بھی حجاج آئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما دے، اور اللہ جو حجاج جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان دعاؤں کو ان کے حق میں اور امت کے حق میں قبول فرما دے۔ دوستو، اللہ سخی ہے، اللہ سخی ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخی ہیں، اور اللہ چاہتے میرے بندے بھی سخی ہوں۔ اس وجہ سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ دو فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس جو بندہ دعا کرتا ہے دوسرے بھائی کے لیے اس پہ امین کہتا ہے، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ یہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا مانگ اس کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ تو گویا دوسرے کے لیے دعا مانگنا اپنے لیے دعا مانگنے کے مترادف ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے حجر اسود ہے۔ حجر اسود یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دائیں ہاتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو آسمان سے کیا اتارا؟ مائدہ، تیار خوراک، وہ تو انہوں نے کھا لیا، برکت ہو گئی اور ختم۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو کیا تھا فرمایا آسمان سے حجر اسود اتار کے دے دیا، جو کہ ختم ہونے والی چیز نہیں بلکہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور کتنی برکت والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجر اسود یمین اللہ فی الارض، یہ اللہ رب العزت کا دائیں ہاتھ ہے دنیا کے اندر۔ مقصد کیا ہے کہ جب بندہ مومن بندہ اس حجر اسود کی طرف آتا ہے اس کا بوسہ دیتا ہے، یہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا ہے، تو اس کا بوسہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہاں پر اس کے ہونٹ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر اس کو قبولیت ملتی ہے، اور اللہ رب العزت اس بوسے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت ہونے کا شرف بھی عطا فرما لیتے ہیں۔ اب دیکھو ہم نے تمام ساتھیوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور اس دور کو نہیں پایا، لیکن اللہ اتنے کریم پروردگار ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہیں فرما دیتا۔ تو حجر اسود کو بوسہ دینا، یا اس کو جب رش ہو بوسہ پھر دینے کی کوشش نہ کرنا بلکہ استلام بھی کافی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ یہ معذور ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرا بندہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو، تو اس وقت استلام بندہ کر لے۔ تو یہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے بیعت فرما لی، جس طرح صحابہ نے بیعت کی تھی۔ تو حجر اسود کا استلام کرتے وقت دل کے اندر کبھی کبھار یہ نیت بھی کر لیں کہ اللہ میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، بس اپنی زندگی کو بدلنے کا اور گناہوں سے توبہ کرنے کی اس وقت انسان نیت کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حجر اسود کی مثال ویڈیو کیمرہ کی طرح ہے، انسان جس کیفیت کے ساتھ آتا ہے یہاں پہ اس کیفیت کو کھینچ لیتا ہے، اس کی فوٹوگراف بنا کے یہ سیو کر لیتا ہے وہ ساری کیفیات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں آیا ملتزم کے قریب، ایک لڑکا ایک نوجوان رو رہا تھا اور بلک بلک کے رو رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کتنا خوش قسمت اور نیک نوجوان ہے، لیکن میں نے جب اس کے دل کی اوپر توجہ ڈالی تو اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ تھا اور یہ خیال تھا کہ میرے بصرہ کے جو آنے والے لوگ ہیں مجھے دیکھ لیں اور یہ دیکھ لے کہ میں اللہ کی محبت میں کتنا رو رہا ہوں۔ اس کے دل کے اندر اخلاص نہیں تھا، یعنی یہاں پر آ کے بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑ دیتا۔ اور پھر باہر نکل کر میں نے بازار میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ خرید و فروخت کر رہا تھا، لیکن اس خرید و فروخت کے دوران بھی
اس کا دل اللہ سے بچھڑا ہوا نہیں تھا، اس وقت بھی اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ تو میرے دوستو، اصل میں کیا ہے، اللہ کے ساتھ ہمیں حضوری والی کیفیت نصیب ہو، ہر وقت ہمارا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، یہ فکر ہو ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ دیکھو عام حالت کے اندر بندہ جب تک گناہ نہ کر لے، ارادہ دل میں پیدا ہو جائے اور گناہ نہ کر لے، اس وقت تک پکڑ نہیں ہے۔ یہاں پر صرف دل کے اندر گناہ کا ارادہ پیدا ہونے پر اللہ رب پکڑ لیتے ہیں۔ ہم نے حج میں کیا نہیں کرنا ہے؟ دیکھو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث، فسوق اور جدال، یہ کام انسان حج کے اندر نہ کر لے۔ اب امتحان تو ہر بندے کے اوپر آتا ہے، غصہ، انسان کو غصہ بھی آتا ہے۔ تو دیکھو 3 کام، جب بندے کے کچھ کام ایسے ہو جو طبیعت کے خلاف ہو، اس پر صبر کرنا، اور جو چیزیں طبیعت کے موافق ہو اس پر شکر اللہ کا ادا کرنا، اور تیسرا کام اپنے گناہوں پر بار بار استغفار کرنا۔ اور دیکھو یہاں پر ہر عمل 1 لاکھ پر اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ جس طرح ایک نماز 1 لاکھ کا مقام ہے، اسی طرح 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اس کا مرتبہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ ہم اعمال کرنے کی کوشش کر لیں۔ پھر اگلا مقام ہے مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اب دیکھو جو بندہ جتنا اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پھر اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تن من سب کچھ اللہ کے نام پر لگایا، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے نام پہ چھوڑا۔ اب دیکھو اللہ رب العزت کو ان کو وہ ادائے اتنے پسند آئے کہ دیکھو اہلیہ اپنے بچے کو پیاس بجھانے کی فکر میں دوڑ رہی ہے، اللہ نے اس کو بھی حج کا حصہ بنایا۔ میلین اخضرین کے درمیان جو ہم دوڑتے ہیں، اب دوڑنے میں کیا ہے، لیکن اللہ کو ان کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو حج کا حصہ بنایا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو اللہ نے حج کا حصہ بنایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور مقام ابراہیم جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور خود بخود جس طرح ہم قوازہ لگا دیتے ہیں، مستری کام کرتے ہیں، تو یہ پتھر خود بخود اوپر اٹھتی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام اس کے ساتھ ہیلپر کے طور پر کام کرتے تھے، پتھر وغیرہ دیتے تھے۔ اللہ رب العزت کو ان کو یہ کام اتنا پسند فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو قدموں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے جب رش نہ ہو، انسان اس کی سیٹ کے اندر پیچھے، بے شک جہاں پہ بھی آسانی کے ساتھ جگہ مل جائے، انسان 2-4 رکعت نفل پڑھ لے، دعائیں مانگے۔ کیا دعائیں مانگے؟ اے اللہ جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلت عطا فرمایا تھا، اللہ میں تو ایک فقیر بندہ ہوں، مجھے بھی اپنا محبت عطا فرما دے، مجھے اپنے اولیاء میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے تمام اولاد کو ان کے درمیان اپنے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، اللہ میرے اولاد کے اندر اولیاء کا سلسلہ جاری فرما دے۔ تو اسی طرح منوان دعائیں مانگتے رہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو دل سے انسان مانگ لے، اللہ رب قبول فرما دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز کل سے ہمارے حج کے احکامات شروع ہوں گے۔ 5 دن یہ بہت اہم ہے۔ کل 8واں ذی الحجہ ہے نا، تو 8واں ذی الحجہ صبح نماز پڑھ کے مینا کی طرف جانا ہوتا ہے، اور مینا کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، وقت گزارنا ہوتا ہے۔ ایک میدان کے اندر کیا کرنا ہے، خیمے لگے ہوں گے، بس اللہ دیکھتے کہ ان کے دلوں کے اندر کس کی محبت ہے، بس یہ کس کیفیت کے ساتھ آئے ہیں۔ تو ہم نے غفلت کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارنا ہے، رونا دھونا کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور گناہوں پہ شرمندہ ہو کے توبہ طائب ہو کے وقت گزارنا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اگلا دن سب سے اہم ترین دن ہے، اور جس پر حج کا رکن اعظم ہے، جس کو عرفہ کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے حج کیا ہے؟ یوم عرفہ حج ہی ہے۔ اگر عرفات کے میدان میں انسان ایک لمحے کے لیے بھی پہنچ گیا، اس کا حج ہو گیا، اور اگر نہیں پہنچ سکا، وہ جتنے بھی اعمال کر لے، اس کو آئندہ سال پھر حج کرنا پڑے گا۔ تو 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس میدان کے اندر دعائیں مانگنا ہوتا ہے۔ اگلے دن پھر عرفات سے مغرب سے پہلے نکلنا ہوتا ہے
مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز مزدلفہ پہنچانا ہوتا ہے، راستے میں نہیں پڑھنا ہے، وہاں پر یہ دونوں نمازیں پڑھنی ہوں گی، اور پھر مزدلفہ کے اندر 10ویں ذی الحجہ کی رات کو گزارنا ہوگا، اور پھر 10ویں ذی الحجہ کے دن پھر 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں سے شیطان کو کنگری مارنا، جمرہ عقبہ، اور اس کے بعد پھر قربانی، اور پھر اس کے بعد سر منڈانا، اور اگر وقت ہو طواف زیارت کے لیے آنا، اور اگر زیادہ گنجائش نہ ہو جو اگلے دن بھی وہ طواف بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر بندہ غسل کر لے، کپڑے چینج کر لے، اور پھر 11واں اور 12واں کے دن پھر تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور ہر کنکری مارنے کے وقت یہ نیت کرنا ہوتا ہے کہ شیطان کے ساتھ بغض اور اس سے نفرت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان اب ظاہری طور پر دل چاہتا ہے کہ بڑا پتھر اٹھاؤ اور اس کو مارو۔ ہمارے حضرت فرماتے کہ ہم حج پہ آئے تھے تو میں نے اپنے بیٹے کو پیچھے کی طرف دیکھا تو اتنا اس نے جوتا اٹھایا ہوا تھا اور جمرہ عقبہ کو مار رہا تھا، تو میں نے کہا کہ بیٹا سیف اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ابو جی بس غصہ اتر ہی نہیں رہا ہے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، شیر ہاتھ کے پتھر مارنے سے مرے گا یا پستول کے چھوٹی سی گولی سے مرے گا؟ تو اس نے کہا کہ ابو جی پستول کی گولی سے مرے گا۔ تو پتھر جتنا چھوٹا ہو اتنا شیطان کو زیادہ تکلیف ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے پتھر اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، اور ہر پتھر کے مارنے سے انسان کے بڑے گناہ کبیرہ کا اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر میں سوالات انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر باقی ایام وہ طواف کرنے ہوتے ہیں، کثرت طواف اور دعائیں مانگنے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے شامل فرما دے۔ دیکھو دنیا کے اندر آخری بات کر لیتا ہوں، دنیا کے اندر دنیا کے انسان بھی فقیروں کے بیس کا لحاظ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بندہ آتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے اور عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو ہم نے فقیروں کا بیس بنایا ہوا ہے، ملنگوں کا بیس بنایا، اللہ کے در پہ آئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور بھی ضرور اس لباس کا اور اس بیس کا لحاظ فرمائیں گے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور ہمارے اس حج کو قبول فرمائیں گے۔ اجازت ہو تو میں بھی آ کر ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ بس ہم اسی مجلس میں اپنے زندگی کے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں، نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی کو اپنانے کا عزم کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، یہ کلمات توبہ کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں۔